اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1983 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الطلاق سے ہو رہا ہے، جو 65ویں سورت ہے، 65۔ سورت کے نام سے ہی یہ ظاہر ہے کہ اس میں طلاق کے متعلق کچھ احکامات دیے گئے ہیں۔ 2 ہی رکوع ہیں سورت میں، پہلا پورا رکوع اسی پر مشتمل ہے، جنہیں عائلی قوانین یا فیملی لاز کہا جاتا ہے، جن کا تعلق نکاح، طلاق وغیرہ سے ہے۔ یہ قرآن کریم کی مختلف آیات میں بکھرے ہوئے ہیں، زیادہ سورہ بقرہ میں ہیں، پھر سورہ نساء میں ہیں، انفرادی طور پہ 2 ایک اور جگہ بھی ہیں، اور اس سورت میں ایک پورے رکوع میں طلاق سے ہی متعلق اور عدت سے متعلق۔ یہ درس سامنے آئے گا تو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ میں ان پورے قوانین کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ یہ میری کتاب ہے قرآنی قوانین، مختصر سی ہے، اس میں بھی سارے قوانین آئے ہوئے ہیں، اور مطالب الفرقان جو میری تفسیر ہے اس میں بھی یہ تمام احکام بھی آئے ہوئے ہیں اور عائلی قوانین بھی اس کے اندر درج ہیں۔ تو اگر انہیں قانون کی حیثیت سے آپ نے دیکھنا ہو تو وہ ان کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے، یکجا ہوں گے، مرتب شکل کے اندر ہوں گے، لیکن یہاں جو چیز آئے گی وہ وہی ہوگی جو مثلا اس صورت میں ہمارے سامنے جو آیات آئیں گی میں وہی پیش کر سکوں گا۔ تو میں نے اس لیے یہ عرض کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ قوانین کہاں سے ملیں گے۔ ان قوانین میں سب سے زیادہ جو چیز پریشانی کا باعث، مصیبت کا باعث، مشکل کا باعث ہو رہی ہے آج کل، وہ طلاق کے متعلق ہے۔ اور میرے ہاں جو استفسارات آتے ہیں یا جو احباب خود پوچھنے کے لیے آتے ہیں، بڑے پریشان، بہت زیادہ مضطرب، اور وہ مسئلہ سارا طلاق کا ہوتا ہے۔ جذباتی قوم ہے ہماری، غصے میں آ کے وہ ہر ایک کا یہی قصہ ہوتا ہے جو وہ آتے ہیں کہ یہ غصے میں آ کے ہم نے 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دی، تھوڑے سے وقت کے بعد غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، اب اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ طلاق 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 سے طلاق پڑ گئی نہ تو یہ قرآن کے مطابق ہے، اور قرآن کو تو بہرحال معاف رکھیے گا، پوچھتا کون ہے آج کل۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو ملک میں رائج الوقت قانون ہے، وہ جنہیں میں نے عائلی کہا، جو صدر ایوب مرحوم کے زمانے میں نافذ ہوئے اور وہ آج تک نافذ العمل ہیں، ان میں بھی جو طریقہ بتایا گیا ہے طلاق کا، وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے اپنے گھر میں بیٹھ کر طلاق 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 3 دفعہ کہہ دیا تو اب وہ بیوی اس پر حرام ہو گئی، دوبارہ نکاح آپس میں کر نہیں سکتے۔ اس کے لیے صورت ایک ہی ہے جو بتائی جاتی ہے کہ وہ عورت جس نے اس غصے کا بھی مظاہرہ بیچاری نے نہیں کیا، وہ کچھ نہیں، یہ سارا کچھ طیش میں، غصے میں، حماقت میں، یہ جو کچھ ہے یہ میاں صاحب نے فرما دیا 3 دفعہ، اور سزا بھگتنی پڑ رہی ہے اس مظلوم اور معصوم کو، اور وہ سزا اتنی ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے، وہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں پھانسی دے دی جائے، ہمیں یہ گوارا نہیں۔ سزا یہ ہے، آپ کے ہاں یہ شریعت بتائی جاتی ہے کہ وہ کسی غیر مرد سے شادی کرے۔ میری بیٹیاں اور بہنیں ہیں، میں الفاظ مشکل ہیں کیا استعمال کروں، ان کے ہاں یہ ہے کہ صرف نکاح ہی نہیں ہے بلکہ ایک رات کی ہم بستری بھی کرے، دوسری صبح کو یہ شخص انہیں طلاق دے اس کو،
اور پھر اس کے بعد یہ عدت گزارے اور پھر وہ پہلے خاوند سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ ایک باعصمت خاتون کے لیے کوئی کم سزا نہیں، اسے یہ حلالہ کہتے ہیں۔ ایسے کیسز بھی ہمارے ہاں آئے کہ کسی نے یہ مرتے بھرتے یہ کر بھی لیا ہے، اور وہ عام طور پہ یہ خود یہی مولوی صاحبان ہی اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اور یہ ہوا نکاح ہو گیا باقاعدہ سب کچھ، اب دوسری صبح وہ طلاق نہیں دیتے، کوئی مجبوری نہیں کر سکتا ان کو۔ اب میں انہیں بتاتا ہوں، وہ آتے ہیں کہ صاحب قرآن کی روح سے بتائیے کیا کیا جائے، تو میں بتاتا ہوں کہ بھائی قرآن کا تو قانون نازل ہے نہیں، مروجہ قانون جو ہے رائج الوقت حکومت کا قانون موجود ہے، اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے، اور وہ ملتا جلتا ہے قرآن کے طریقے سے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ارادہ کرنا ہو یہ طلاق کا تو وہ ایک حکومت کی طرف سے مصالحتی کونسل بنی ہوتی ہے، وہ جو اپنے علاقے کا غالباً وہ کونسلر ہوتا ہے، وہ اس کا چیئرمین ہوتا ہے، بہرحال وہ کونسل ہے، اس کو درخواست دینی پڑتی ہے، مرد کا ارادہ ہو تو اسے بھی اور عورت کا ارادہ ہو تو اسے بھی درخواست دینی پڑتی ہے، پھر وہ کونسل کوشش کرتی ہے 90 دن کے اندر اندر ان میں مصالحت کرانے کی، اگر مصالحت نہ ہو سکے تو پھر وہ فیصلہ یہ دیتی ہے کہ مصالحت نہیں ہو سکی، اس لیے ان میں اب علیحدگی ہو جانی چاہیے، یہ سٹیج ہے جس پہ طلاق ہوتی ہے، اور یہ وہ طلاق بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد اس متعلقہ کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرنا پڑے اور پھر اس کے بعد وہ طلاق دے اور یہ واپس آئے، یہ بھی اس میں نہیں ہوتا، وہ عدت کے دوران آپ واپس آ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کر لیں، عدت کے بعد وہ شادی کرنے سے بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ طریقہ رائج الوقت قانون میں بھی موجود ہے۔ اب دقت دیکھیے ہمارے ہاں کی، رائج الوقت قانون کے مطابق یہ کہتے ہیں طلاق کہنے والے کے ساتھ یہ طلاق تو نہیں ہوئی، حکومت کا قانون بھی یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا قانون جو ہے وہ بالا ہے مسلمان کے لیے حکومت کے اس قانون سے۔ قانون بالا کیسے ہوتا ہے اس کو تو چھوڑیے کہ عدالت کیا کہے گی، اس کے لیے سزا دے دے گی۔ معاشرے کے اندر جب یہ مولوی صاحب یا مسجد کا وہ ملا یہ کہہ دے کہ اب ان پہ طلاق پڑ گئی، یہ بیوی اس پہ حرام ہو گئی معاشرے میں، تو ہر شخص یہ کہے گا، اگر وہ پھر میاں بیوی ہیں، وہ کہے گا کہ یہ معاف رکھیے گا کہ حرام کاری کر رہے ہیں، اس کی اولاد کو ولد الزنا کہتے ہیں، یہ پھر اولاد حرام کی قرار دیتے ہیں، تو معاشرے میں انہوں نے رہنا ہے۔